بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے فرام دا اسپریچول ٹری۔ یہ ٹاپک تو میں نے سوچا، لیکن ابھی تک میرے مائنڈ میں بہت زیادہ کوہرنٹ وے میں کچھ باتیں نہیں ہیں۔ شاید میں جو کچھ کہوں گا وہ فریگمنٹس ہوں گی، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس فریگمنٹ سے جوڑیں اور فریگمنٹس کو جوڑ کر اس کو زیادہ میننگ فل بنائیں۔ آج جب کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا بولنا ہے اور کچھ اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کر رہا تھا، تو ہماری ٹیم کے ایک ممبر ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یعنی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو حضرت مسیح نے کہا تھا اب سے 2000 سال پہلے یروشلم میں کہ اگر انسان نہ بولیں تو پتھر چلائیں گے۔ یہ بات نیو ٹیسٹمنٹ کے چیپٹر لیوک میں ہے۔ وہ اس طرح سے ہے اس میں کہ اف مین فیلس ٹو اسپیک اسٹونس ول کرائی آؤٹ۔ تو بات یہ ہوئی کہ حضرت مسیح آئے تھے یروشلم میں یعنی پیلسٹائن میں، تو وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو زیادہ تر یہودی لوگ تھے، تو ان کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ اور حیثیت والے لوگ، پوزیشن والے لوگ، تو ان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت مسیح کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا if man fails to speak stones will cry out۔ تو واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کے ڈسائپلس تھے وہ ہارڈلی 1 ڈزن تھے، اور یہ سب کے سب کون لوگ تھے؟ لوور اسٹیٹا کے لوگ تھے، مچھلیوں کو پکڑنے والے، اس طرح کے لوگ۔ تو یہی پتھر تھے، انہیں کو حضرت مسیح نے پتھر کہا، سمبولک وے میں۔ مطلب جو بڑے بڑے اسپیکر ہیں، بڑے بڑے مائنڈ ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں، جب وہ خدا کے دین کے لیے نہیں اٹھیں گے، خدا کی بات کو پھیلانے کے لیے نہیں اٹھیں گے، تو وہ لوگ اٹھیں گے جو سماج میں کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے، تو جسٹ لائک پتھر ہیں، وہ ان بڑے لوگوں کے مقابلے میں وہ جسٹ لائک پتھر ہیں۔ تو وہ اٹھے۔ حضرت مسیح نے کہا کہ جاؤ، میرے میسج کو لے کر جاؤ اور پھیلاؤ اس کو دنیا میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سچ مچ ایسا ہوا کہ پتھر چلائے۔ یہ لوگ جو وہاں کی سوسائٹی میں
جسٹ لائک اسٹونس تھے. وہ پھیل گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ 2000 سال میں کیا ہوا. کرسچینٹی آج سب سے بڑا مذہب بنی ہوئی ہے. حضرت مسیح کے ماننے والے دنیا میں آج سب سے زیادہ ہیں. یعنی تعداد کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے یا گنتی کے اعتبار سے کرسچینٹی نمبر 1 پر ہے. اور یہ کن نے کیا؟ یہ پتھروں نے چلا کر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بھی جسٹ لائک پتھر ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے شروع کیا تھا بہت پہلے، یعنی 1950 سے. یعنی انڈیا کو جب فریڈم ملی تو اس کے فوراً بعد میں نے دعوی ورک شروع کیا. ایک لمبی عمر گزر گئی. یعنی میرا اس وقت میں جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا. اور جو دیش کے بڑے لوگ تھے، یا مسلمانوں میں یا غیر مسلمانوں میں ہوں، سب کو میں نے پہنچائی بات. تو بڑوں میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا. کئی بڑے تو ہمارے اگینسٹ میں ہو گئے. تو ساتھ کس نے دیا؟ جو آپ کے سامنے ہماری ٹیم ہے، دلی میں بھی اور دلی کے باہر بھی، انہیں لوگوں نے ساتھ دیا. تو وہی کہانی یا وہی ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. وہی ریپیٹ ہو رہی ہے دوبارہ کہ اگر انسان نہ بولیں تو پتھر چلائیں گے. یعنی بڑے لوگ اگر نہ اٹھیں اس کام کے لیے تو پتھر اٹھیں گے. اور خدا کے فضل سے اٹھے ہیں، نہ صرف دلی میں بلکہ ہر جگہ. اور وہ کام کر رہے ہیں اور تیزی سے یہ کام بڑھ رہا ہے. مجھے یقین ہے یہ کام بڑھے گا. یہاں تک کہ اس کا جو ٹارگیٹ ہے کہ ساری دنیا میں سچائی کی آواز پہنچ جائے، یہاں تک کہ انشاءاللہ وہ ٹارگیٹ پورا ہوگا. مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ نہ کوئی پولیٹیکل ٹارگیٹ ہے، نہ کوئی ہمیں بزنس کرنا ہے، نہ میں اپنا پرائڈ اسٹیبلش کرنا ہے، نہ میں کوئی کراؤڈ اکٹھا کرنا ہے. کچھ نہیں. سچائی کے میسج کو سارے لوگوں تک پہنچانا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ خدا کو یہ کام اتنا زیادہ مطلوب ہے، خدا اتنا زیادہ اس کام کو چاہتا ہے کہ خود ہسٹوریکل پروسیس میں خود اس نے اس کام کو شامل کر دیا. تو ڈفرینٹ محاذ سے، بہت سارے فرنٹ سے، جگہ جگہ سے یہ کام ہو رہا ہے. ہم اسی ہسٹوریکل پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں بس. تو یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے کہ سچائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی کے لیے ماڈرن میڈیا کا زمانہ آیا، اسی کے لیے کہ خدا کا پیغام ہر جگہ پہنچے. قرآن میں ہے کہ فَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. کہ جب آخر وقت آئے گا اور خدا چاہے گا کہ فائنل کال دے دی جائے انسان کو ڈے آف ججمنٹ سے پہلے، تو ایک دابہ نکلے گا زمین سے
اور لوگوں سے بول کر بتائے گا، خدا کا پیغام سنائے گا۔ یہ دابا کیا ہے؟ دابا کا مطلب عربک لینگویج میں ہوتا ہے رینگنے والا، رینگ کر پہنچنے والا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی میڈیا ہے، ماڈرن میڈیا جو ہے یہی دابا ہے، رینگ کر ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ تو ہم پر یہ خدا کی بلیسنگ ہے کہ ہم ماڈرن میڈیا کے زمانے میں پیدا ہوئے، یعنی جب کہ دابا ظاہر ہو چکا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دابا کو استعمال کر کے سچائی کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا دینا۔ یہ ہمارا مشن ہے، اور اس مشن کے لیے ہم آخر وقت تک انشاءاللہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ ایسا ہوا کہ پرسوں، یعنی غالباً 2 مہینے کے بعد، کیونکہ جاڑے کے زمانہ جب آ گیا تھا تو میں اسپریچول ٹری کے نیچے بیٹھنا میرا بند ہو گیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ معمول ہے کہ میں اسپریچول ٹری ہے اس کے نیچے بیٹھتا ہوں۔ تو 2 مہینے جو ٹھنڈک کا زمانہ تھا میں اس میں بیٹھ نہیں پایا۔ پرسوں پہلی بار بیٹھا، اور اتفاق سے کوئی تھا نہیں، میں اکیلا تھا، تو کم از کم 4 گھنٹے میں اس کے نیچے بیٹھا رہا۔ اس وقت ایک عجیب تجربہ ہوا۔ ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ یہ درخت جو ہے، ٹری، تو اسپریچول سٹنگ کے لیے اس سے زیادہ کوئی بہتر چیز نہیں۔ میرا جو بیٹھنا ہوتا ہے وہاں اسپریچول سٹنگ ہوتی ہے۔ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، ساری کائنات میں کوئی بھی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جس کے نیچے آپ اسپریچول سٹنگ کر سکیں۔ نہ اسٹارس کے نیچے، نہ پلینٹ کے نیچے، نہ سورج اور چاند کے نیچے، نہ پہاڑ کے نیچے، نہ سمندر کے نیچے، نہ شیر کے نیچے، نہ ایلیفینٹ کے نیچے۔ اسپریچول سٹنگ کسی کے نیچے پاسبل نہیں ہے، یہاں تک کہ گھر کے چھت کے نیچے بھی نہیں، صحیح معنوں میں۔ اسپریچول سٹنگ کا ایک ہی خدا نے بنایا ہے جگہ، وہ ہے درخت۔ جب آپ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا انسپریشن ملتا ہے آپ کو۔ یہ بات میں کوئی شاعری کی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بدھا کو درخت کے نیچے گیان ہوا تھا۔ حضرت مریم کو جب آخری وقت آیا تو ایک درخت کے نیچے انہوں نے حضرت مسیح کو جنم دیا۔ رسول اللہ نے جو بیعت رضوان کی تھی وہ بھی ایک درخت کے نیچے کی تھی، جیسا قرآن میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ وہ اپنے اس سفر میں جو گیا کہ تلاش حق کا سفر تھا، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ، تحت الشجر۔ یہ پوری تاریخ ہے کہ درخت کے نیچے لوگوں کو اسپریچول سٹنگ کیا، لوگوں نے وہاں پر لوگوں کو انسپریشن ملا۔ میں اپنے بارے میں کہوں کہ جب میرے اندر سچائی کی تلاش کا جذبہ پیدا ہوا تو یہ غالباً 1942 کا زمانہ تھا، 1942، 1942۔ تو مجھے اچھی طرح ابھی تک وہ منظر یاد ہے
کہ اعظم گڑھ میں جو وہاں کی جامع مسجد ہے اس کے کمپاؤنڈ میں ایک پیڑ تھا. اس پیڑ کے نیچے میں کھڑا ہوا تھا. اس پیڑ کے نیچے میں کھڑا ہوا تھا. مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. میری زبان سے الفاظ نکل رہے تھے, خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا تھا میں. اچھی طرح میں اس منظر کو مجھے ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ کھڑا ہوا میں رو رہا ہوں. کوئی آگے ہے نہ پیچھے, کوئی دائیں ہے نہ بائیں. اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا. بس میں رو رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. تو درخت ایک عجیب و غریب چیز ہے. اس پورے یونیورس میں صرف درخت ہی وہ چیز ہے جہاں آدمی کو بیٹھ کر کے عجیب غریب قسم کا سکون ملتا ہے. نیچر سے قریب ہو کر اپنے آپ کو خدا کے قریب پانے لگتا ہے. تو اسپریچول سٹنگ کی بہترین جگہ درخت ہے. تو بہرحال پرسوں 2 ہفتے کے گیپ کے بعد میں بیٹھا اپنے اسپریچول ٹری کے نیچے. تو ایک عجیب تجربہ ہوا. وہ درخت مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ ایک بیوٹیفل سٹنگ ہوتی ہے. جس گھر میں رہتا ہوں وہ گھر بھی مجھ کو بہت پسند ہے. ایک طرف گھر ہے, دوسری طرف وہ درخت ہے, ادھر پارک ہے. تو ہر آدمی کو اپنا گھر اچھا لگتا ہوگا, تو مجھے بھی اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے. تو بہرحال وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور دیر تک میں روتا رہا. میری زبان سے نکل رہا تھا کہ خدایا تو نے دنیا میں, تو نے اس ٹیمپرری پیریڈ میں, میری زندگی کا یہ ٹیمپرری پیریڈ تھا کہ میں اس دنیا میں آیا, تو نے اس ٹیمپرری پیریڈ میں مجھ کو ایک اچھا ٹھکانہ دیا رہنے کے لیے. کوئی نہیں جانتا کہ پرماننٹ پیریڈ میں مجھے دوبارہ ایک اچھا ٹھکانہ ملے گا یا نہیں ملے گا. Oh God, you gave me a nice abode in this temporary period of my life. No one knows. I will be given again a nice abode in the permanent period of my life. میں یہ کہہ رہا تھا اور رو رہا تھا. دیکھیں, یہ بات صرف میری نہیں ہے, یہ ہر ایک کی بات ہے. اس دنیا میں ہر آدمی کو ایک جگہ ملی ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے, جو اس کو اچھی لگتی ہے. ایک دن میں اپنے گھر میں جہاں میں رہتا ہوں اوپر بیٹھا ہوا تھا, تو کھڑکی کے نیچے سے آواز آنے لگی. کھڑکی کے نیچے روڈ ہے, اس روڈ پر 2 عورتیں جھگڑ رہی تھی. ایک عورت تھی کوٹھی والی, ایک عورت تھی جھگو جھوپڑی بنانے والی, صفائی کرمچاری کی تھی, اور ایک وہ تھی جو اس کالونی میں کوٹھی میں رہتی ہے وہ. تو وہ جو جھگی جھوپڑی والی جو عورت تھی,
اس نے کہا کہ بیگم صاحب، آپ کو اگر اپنی کوٹھی کا نشہ ہے تو ہم کو بھی اپنی جھوپڑی کا نشہ ہے۔ میں نے اپنی دونوں کانوں سے سنا کہ بیگم صاحب، آپ کو اگر اپنی کوٹھی کا نشہ ہے تو ہم کو بھی اپنی جھوپڑی کا نشہ ہے۔ ہر آدمی نشے میں جی رہا ہے، جس کے پاس جھوپڑی ہے وہ بھی، جس کے پاس کوٹھی ہے وہ بھی، جس کے پاس بائسکل ہے وہ بھی، جس کے پاس کار ہے وہ بھی، جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ بھی، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں وہ بھی، سب نشے میں جی رہے ہیں۔ کسی کو احساس نہیں کہ یہ جو کچھ ملا ہے دنیا میں وہ کیا ہے، وہ تو ٹیسٹ پیپر ہے، ایز اے ٹیسٹ پیپر ہی ملا ہوا ہے، یہ ایز اے ریوارڈ نہیں ملا ہے۔ ٹیسٹ پیپر کب تک ہے؟ موت تک۔ موت آئی، سب ختم۔ یہ ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے کے لیے اسٹوڈنٹ کو دی جاتی ہے سب چیزیں، 3 گھنٹے کی ٹائم ختم ہوا، سب چیز واپس لے لی جاتی، پھر کہتا کہ جاؤ یہاں سے۔ ایک مرتبہ میں علی گڑھ گیا تو وہاں پر ایک عجیب قصہ سنا میں نے۔ ایک صاحب تھے جو وہاں پر پروفیسر تھے، ان کے پاس ڈگری تھی اور اچھا جاب تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ویلدی آدمی نہیں تھے وہ۔ ایک اور آدمی تھا جو بہت پیسے والا تھا، بہت بڑا گھر تھا وہاں اس کے پاس۔ وہ ڈگری والا تو نہیں تھا، لیکن بزنس وغیرہ کر کے جیسے بھی اس کو پیسہ ملا اور بہت بڑا گھر بنایا اس نے، کار تھی اور اس کے بعد بہت بڑا گھر تھا۔ پروفیسر صاحب کے پاس نہ کوٹھی تھی نہ کار تھی، لیکن ڈگری تھی، علم تھا۔ تو دونوں آپس میں کسی بات پر لڑ گئے۔ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ تم کو اگر ایک بوتل کا نشہ ہے تو ہم کو 10 بوتل کا نشہ ہے۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ یعنی تم کو مال کا نشہ ہے، اس کو انہوں نے 1 بوتل کا نشہ بتایا۔ ہم کو علم کا نشہ ہے، ہمارے پاس علم ہے، ڈگری ہے، جاب ہے پروفیسر کی۔ تمہارے پاس بال ہے تو ہمارے پاس علم ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ تم کو اگر 1 بوتل کا نشہ ہے تو ہم کو 10 بوتل کا نشہ ہے۔ یہ ہے آج کا انسان۔ کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تو ٹیسٹ پیپر ہے، نہ میں اس کا مالک ہوں، نہ میں اس کا اونر ہوں، نہ مجھے ریوارڈ کے طور پر ملا ہوا ہے، وہ تو چھن جانے والا ہے۔ پھر نہ میرے پاس جھگی جھوپڑی ہوگی، نہ میرے پاس کوٹھی ہوگی، نہ پروفیسری ہوگی، نہ بینک بیلنس ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بھول ہے جس میں آج کا انسان پڑا ہوا ہے۔ جو قصے میں نے بتائے آپ کو، میرا تجربہ ہے کہ ہر آدمی کا قصہ یہی ہے۔ ہر آدمی نشے میں جی رہا ہے، ہر آدمی نشے میں جس سے بات کر کے آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا اس کے انا کو ٹچ کر دیجئے، اس کے آرگنس کو چھیڑ دیجئے، اس ایگو کو تھوڑا جگا دیجئے، دیکھیے اس کا حال۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کا حال سردی کے موسم میں سوئے ہوئے سانپ جیسا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، سخت سردی ہو تو سانپ ٹھٹرا ہوا پڑا رہتا ہے، جسٹ لائک رسی۔ لیکن اگر اس کی آپ ٹیل بھی چھو دیں، اس کی دم میں بھی زیادہ چھو دیں، فوراً کھڑا ہو جائے گا وہ۔ ہر آدمی کا یہ حال ہے۔ اسی وقت تک وہ ٹھیک دکھائی پڑتا ہے جب تک اس کی ایگو ٹچ نہ ہو، جب تک اس کا آروگنس کو ٹھیس نہ لگے۔ جب اس کی
انا کو ضرب نہ لگے، اسی وقت تک وہ ٹھیک ہے. جہاں ضرب لگتی ہے ایک دم سانپ بن جاتا ہے ہر آدمی. جیسا کہ میں نے قصہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم کو 1 بوتل کا نشہ ہے تو ہم کو 10 بوتل کا نشہ ہے. یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے سب سے زیادہ جو سوچنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ ٹیسٹ پیپر ہے. ہیلتھ بھی ٹیسٹ پیپر ہے، بیوٹی بھی ٹیسٹ پیپر ہے، علم بھی ٹیسٹ پیپر ہے. کوٹھی، موٹر، پیسہ، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ جھوپڑی بھی ٹیسٹ پیپر ہے. جیسے ہی موت کا وقت آئے گا یہ سارے پیپر چھین لیے جائیں، پھر آدمی اکیلا ہوگا، کوئی آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں. قرآن میں ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. آدمی بھاگے گا اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، بچے سے بھاگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار عائشہ سے کہ قیامت جب آئے گی اور تمام لوگ حشر کے میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے خدا کے سامنے پیشی کے لیے، تو لوگوں کے اوپر جسم پر لباس نہیں ہوگا. آپ غور کیجئے، آج یہ حال ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں کہ آپ پہ اتنا زیادہ کپڑا ہے ہر ایک کے پاس کہ آج کے بعد وہ کچھ بھی نہ خریدے تب بھی مرتے دم تک اس کپڑا ختم نہیں ہوگا. یہ مردوں کا بھی حال ہے. آج اکثر لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک مرد کے پاس، ہر ایک عورت کے پاس، ہر ایک لڑکی کے پاس، ہر ایک لڑکے کے پاس اتنا زیادہ کپڑا بھرا ہوا ہے اس کے وارڈروب میں اور اس کے بکس میں کہ اگر وہ آج کے بعد کوئی کپڑا نہ خریدے تو مرتے دم تک اس کے کپڑے ختم نہیں ہوں گے. لیکن یہ سب کپڑے چھوٹ جائیں گے، سارے شاپنگ آئٹم چھوٹ جائیں گے، سارے شاپنگ آئٹم چھوٹ جائیں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں لوگ آئیں گے ان کے باڈی پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کپڑا بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر تو لوگ ایک دوسرے کے شرمگاہوں کو دیکھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، اتنا بھیانک دن ہوگا کہ کس کو فرصت ہوگی کسی کو دیکھا وہ، کس کو فرصت ہوگی کسی کو دیکھا وہ. تو سب سے بڑی چیز جو انسان کو یاد کرنی چاہیے وہ ہے موت. حدیث میں آتا ہے کہ اکثر و ذکر حادم اللذات الموت. موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی، ڈیزائر کو ڈھا دینے والی. تو جس چیز کو سب سے زیادہ یاد کرنا چاہیے اسی کو انسان بھولا ہوا ہے. میرے پاس ایک لیٹر آیا، آپ کو معلوم ہے کہ 25 دسمبر کو میری وائف کا انتقال ہو گیا. تو بہت سے ٹیلی فون لیٹر وغیرہ آئے. تو ایک صاحب تھے مولانا عبد الماجد دریابادی، ویل نون اسکالر تھے وہ، مولانا عبد الماجد دریابادی. وہ دریاباد میں یو پی میں رہتے تھے. تو ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ بیوی کے انتقال کی خبر چھپی، ان کا پرچہ ہوتا تھا صدق جدید ایک پرچہ ان کا ہوا کرتا تھا. اس میں
انتقال کی خبر چھپی تو لوگوں نے خطوط لکھے ہوں گے ان کو، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک خط چھپا تھا مولانا ابواللیث اصلاحی کا، جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، اب ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو مولانا ابواللیث صاحب کا خط چھپا صدق جدید میں. تو میرے پاس جو خط آیا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس خط میں مولانا ابواللیث صاحب نے لکھا تھا مولانا ماجد دریابادی کو کہ عالیہ کے انتقال پر آپ کا زور قلم کہیں متزلزل نہ ہو جائے. متزلزل معنی ہل نہ جائے. تو انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ مولانا ماجد دریابادی کو، جو ایک بہت اچھے رائٹر تھے، کہ عالیہ کے انتقال پر آپ کا زور قلم کہیں متزلزل نہ ہو جائے. تو میرے بارے میں انہوں نے لکھا کہ مجھے بھی یہی کہنا ہے کہ عالیہ کے انتقال پر آپ کے قلم میں ارتعاش نہ پیدا ہو جائے. دیکھیے یہ سوچ کیا ہے، یہ بہت ہی تھرڈ کلاس کی سوچ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میری عالیہ کا انتقال ہوا تو 25 دسمبر کو جب میں ان کے قبر کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، میں وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، تو میرے مائنڈ میں کیا بات آتی تھی اس وقت؟ یہ آتی تھی کہ گنتی اب لاسٹ بٹ ون تک پہنچ چکی. ان کے بعد میری باری ہے. تو میرے مائنڈ میں یہ آتا تھا بار بار کہ گنتی اب لاسٹ بٹ ون تک پہنچ چکی. کاؤنٹ ہیز ریچڈ لاسٹ بٹ ون. اب میری باری ہے. آپ سوچئے کہ کسی کی موت پر کیا سوچنا چاہیے. زور قلم کیا بلا ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے. زور قلم ہو تب بھی کیا، نہ ہو تب بھی کیا. زور قلم کا ہونا بھی میننگ لیس ہے، نہ ہونا بھی میننگ لیس ہے. چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مرتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ گنتی لاسٹ بٹ ون تک پہنچ چکی، آگے میری باری ہے. یعنی کسی کی موت کو دیکھ کر آپ کو اپنی موت یاد آئے. کسی کی موت کو دیکھ کر آپ کو اپنی موت یاد آئے. کسی کے قبر کو دیکھ کر لگے کہ میرے لیے دروازہ کھل گیا دوسری طرف جانے کا. کسی کے جنازے کو دیکھیں تو آپ محسوس ہو کہ خود میرے جنازہ چلا جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ لوگوں کی سوچ کتنی انوکھی سوچ ہے. ان لوگوں کی سوچ قرآن کو لے کر نہیں ہے، حدیث کو لے کر نہیں ہے. خود ہی خود اپنے مائنڈ میں بنا رکھا ہے، اسی کے لحاظ سوچتے ہیں وہ کہ زور قلم بڑھ نہ جائے، زور قلم بڑھ نہ جائے. جو قرآن میں حدیث میں جو سوچنے کی بات بتائی گی اس کو لے کر سوچو. وہ یہی ہے کہ دوسرے کی موت میں اپنی موت کو یاد کرو. دوسرے کی موت میں اپنی موت کو یاد کرو. یہاں میں آپ کو ایک دو اخبار میرے پاس ہے. یہ ہے پاکستان کا اخبار ہے نوائے وقت. یہ ہے نوائے وقت، جنوری 7 کا پرچہ ہے. جنوری 7 یہ اردو پرچہ ہے، بہت مشہور پرچہ ہے پاکستان کا. یہ اس کا ویکلی نمبر ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ
پیج 2 پر صدام حسین کے بارے میں مضمون چھپا ہے. تو اس کی ہیڈنگ ہے کہ عراق صدام حسین کے بعد عراق صدام حسین کے بغیر، یعنی عراق ود آؤٹ صدام، عراق ود آؤٹ صدام. اس کو میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ نہیں ہے کہ عراق ود آؤٹ صدام، یہ ایشو نہیں ہے. ایشو ہے صدام ود آؤٹ عراق، صدام حسین ود آؤٹ عراق. خود صدام حسین عراق کے بغیر ہو گئے. اصل ایشو یہ ہے. کیسے عجیب لوگ ہیں کہ سوچتے ہیں کہ عراق وداؤٹ صدام. زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صدام وداؤٹ عراق، یعنی دنیا میں صدام حسین کو پولیٹیکل پاور ملا ہوا تھا. دنیا میں ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ 8 بہت ہی بڑے بڑے پیلس تھے، پیسہ بھی تھا ان کے پاس بہت کچھ، لیکن سب کچھ چھوٹ گیا. اب وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیے گئے جہاں نہ پاور ہے، نہ پیلس ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کچھ. اکیلے وہاں پر وہ کھڑے ہوئے. یہ ہے اصل مسئلہ. تو ہر آدمی کا ایک عراق ہے، ہر آدمی سے وہ عراق چھن جانے والا ہے. جس طرح صدام حسین سے ان کا عراق چھن گیا، اسی طرح ہر آدمی کے سامنے یہ بات آنے والی ہے کہ اس کا عراق چھن جائے گا، اس کا مال چھن جائے گا، اس کے مال اولاد، اس کے بچے، اس کے اور سب کچھ چھن جائے گا. اکیلا ہو جائے گا، اکیلا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج صدام حسین عراق کے بغیر ہو گئے. اسی طرح میں بھی ایک وقت آنے والا ہے جب کہ میں اپنے عراق کے بغیر ہو جاؤں گا. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عراق وداؤٹ صدام حسین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ صدام حسین وداؤٹ عراق. ہم سب لوگوں کو اسی میں اپنی تصویر دیکھنا چاہیے. ہم سب کا یہی معاملہ ہے. کسی کا چھوٹا عراق ہے، کسی کا بڑا عراق، لیکن ہر ایک کے پاس ایک نہ ایک عراق ہے، اور ہر ایک کا عراق چھن جانے والا ہے. ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے وہ ہے ٹیسٹ پیپر کے طور پر اس کو ملا ہوا ہے. اور جانتے ہیں کہ ٹیسٹ پیپر آدمی کی ملکیت نہیں ہوتی. ٹیسٹ پیپر میں جو چیز ملتی ہے آدمی اس کا اونر نہیں ہوتا. وہ نہ تو اس کے لیے ریوارڈ ہوتا ہے اور نہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے. وہ تو ٹیمپرری پیریڈ کے لیے ملتی ہے. ٹیمپرری پیریڈ ختم تو وہ چیزیں بھی ختم. تو ٹیمپرری پیریڈ آف لائف ایک ہے ہمارا، اس کے لیے ہمیں ملی ہوئی یہ سب چیزیں ٹیسٹ کے لیے. ہمیں سے ہر ایک کے لیے وہ ٹائم آنے والا ہے جب گھنٹی بج جائے اور ٹیسٹ پیپر کے لیے جو دی گئی تھی وہ ہم سے چھن جائے. ہم میں سے ہر شخص کو سب سے زیادہ اسی بات کو سوچنا چاہیے، سب سے زیادہ اسی بات پر دھیان دینا چاہیے. اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں.